بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایتوں کا سبق نمبر 46 میں فصل فی الاستثناء۔ یہاں سے ابھی بتانا چاہ رہے کہ اگر طلاق دینے کی صورت میں کوئی آدمی طلاق کے الفاظ کہہ کر انشاءاللہ کے لفظ کو متصلاً کہہ دے تو اس استثناء بن جاتا ہے۔ استثناء کرنے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب یہی مسائل ذکر کر رہے تھے کہ فصل فی الاستثناء، ایکسیپشن کرنا۔ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ، اگر ایک شخص بیوی سے یہ کہہ دے کہ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شاء اللہ تعالی متصلاً، انشاءاللہ تعالی متصلاً اس نے کہہ دیا، بیچ میں خاموش نہیں رہے، سوچ و فکر نہیں کیا، فوراً کہا، لم يقع الطلاق، طلاق واقع نہیں ہوگی، لقولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من حلف بطلاق او عتاق، جو آدمی طلاق یا عتاق کی قسم کا یا ذات کرنے کی، وقال اور کہہ دی کہ انشاءاللہ متصلا به، لا حنس علیہ، اس پر حنس نہیں، منائی قسم نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کی مشیت کسی کو معلوم نہیں۔ وَلِأَنُّ أَتَى بِصُورَةِ الشَّرْطِ، اس نے شرط کی صورت بتا دی نا، فیکون تعلیق من هذا الوجہ، اس اعتبار سے تعلیق، وَأَنُّ اعدام قبل الشرط، اور شرط سے پہلے کسی چیز کو معدوم کرنا ہے، یہ تعلیق جو معدوم ہو جاتی ہے، وَالشَّرْطُ لَا يُعْلَمُهَا ہونا، اور ادھر شرط کا پتہ نہیں چلتا نا کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے یا نہیں، اللہ چاہ رہے ہیں یا نہیں۔ فیکون اعداما من الاصل، تو جڑ سے گویا اس نے کاٹ دیا، اصل سے کیا ہے، کسی چیز کو معدوم کرنے، گویا اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ انت طالقن، ولہذا اسی لیے شرط تعلیق کے لیے کہ یشترط یکون متصلا به، کہ انشاءاللہ کا لفظ متصل کی دی بمنزلت سیر شروط، تمام شرطوں کی طرح۔ مثلا ایک شخص کہہ رہے انت طالقن، خاموش رہا، دل میں سوچا ہے او یہ تو بہت غلط، کہ چلو اس کے ساتھ کچھ اور لگا دو، ان دخلت الدار، کہ کچھ تو بچ جاؤں گا۔ تو اگر بعد میں اس طرح کہہ دے کہ ان دخلت الدار، تو اس طرح بعد میں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو تمہیں ٹچ کر کے کہنا چاہے تھا کہ انت طالق ان دخلت الدار، تم نے منجس کو کیا کرنا چاہا، معلق کرنا چاہا، اور یہ تعلیق بصورت فصل صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اتصال ضروری ہے، بدون الاتصال یہ استثناء معتبر نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ولو سکت، اگر ایک آدمی خاموش رہتے طالقن تو کہا، تو یثبت حکم الکلام الاول، تو پہلے کلام کا حکم ثابت ہوگا، فیکون الاستثناء اور ذکر الشرط بعدہ رجوعا عن الاول، اس کے بعد اگر یہ انشاءاللہ کہے گا، یا کہے گا کہ ان دخلت الدار، یا ان دخلت الجامعہ، ان دخلت الکلیہ وغیرہ جو بھی کہہ دے، تو یہ گویا پہلے کلام سے رجوع کرنا چاہ رہے، اور پہلا کلام تو پورا ہو چکا ہے، واقع ہو چکے، اپنے موقع پر آ گیا ہے، ابھی سے رجوع درست نہیں ہے، الفاظ کو کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ قال کہ کرے وقضا، اسی طرح سے ضمات قبل قوله انشاء اللہ تعالی، اگر انشاءاللہ کہنے سے پہلے مر گئی، لأن بالاستثناء خرج الکلام من یکون ایجابا، کہ استثناء کرنے سے وہ کلام جو ہے ایجاب نہ بن سکا، والموت ینافی الموجبہ دون المبتل، اور موت جو ہے نا موجب کے لیے تو منافی ہے مبتل کے لیے، بخلاف میں ضمات الزوج، کہ اگر خاوند مر جائے، لن علم تصل بالاستثناء، کہ استثناء اس سے متصل نہیں ہوا۔ وَإِنْ قَالَ، اگر بھی اسی کہا کہ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً، تمہیں تینوں مگر ایک نہ، تو طُلِّقَتْ سنتین، دو طلاق ہو جائے گی، ایک تو ختم کر دی۔ وَإِنْ قَالَ، اگر کہتے أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا سنتین، مگر دو نہیں، طُلِّقَتْ واحد، ایک طلاق پڑ جائے گی۔ والاصل، اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ان الاستثناء تکلم بالحاصل بعد الثنیہ، کہ استثناء کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، ایک تو مستثنیٰ من ہوتا ہے، وہ پہلے آتا ہے، کہ مستثنیٰ جو بعد میں آتا ہے، تو لفظ استثناء کے بعد، حرف استثناء کے بعد جو بعد والا کلام ہوتا ہے نا، تو ایسے گویا کہ اس نے بس یہی کہا، پہلا والا نہیں کہا۔ تو دیکھیے یہاں پر کہنا کہ انت طالق ثلاثا الا سنتین، تو اسی سمجھو کہ اس نے پہلے کہا تھا کہ انت طالق سنتین، تین کہا ہی نہیں تھا۔ وہ صحیح یہی صحیح، ومعناه انه تکلم بالمستثنى منه،
یہ مستثنی منہ کی بات کر دی، لا فرق بین قول القائل، کیونکہ اس میں فرق نہیں کہ اگر ایک آدمی کہہ دے کہ مثلا لفلان علی درہم، فلاں شخص کا میرے اوپر درہم ہے، وہ بھی نقول اور اس طرح کی نا لفلان علی عشرۃ الا 9 مگر نون نہیں، 10 ہے مگر نون نہیں، تو کیا مطلب انہیں ایک ہے. فیسخ استثناء البعض من الجملۃ، تو بعض سے جملہ سے بعض کو مستثنی کرنا درست ہے، لأن یبقى تکلم بالبعض بعدہ، جو بعد والا کچھ کہہ رہا ہے اس پر کلام کرنا درست ہے. ولا يصح استثناء الكل من الكل، لیکن اگر سب کو سب سے مستثنی کرے تو پھر وہ استثناء صحیح نہیں ہوگا. یہ مثلا کہ مجھ پر 10 روپے مگر 10 نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لأن لا يبقى بعد الشين ليصير متكلما به، کیونکہ بعد میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا کہ جس پر یہ کلام کر سکے، اور یہ تو پھیرنے والا ہو گیا. وصوارف اللفظ الیہ، کہ لفظ اس کی طرف پھیر دے، اس لیے استثناء الکل صحیح نہیں ہے. وإنما يصح الاستثناء، پھر آگے کہہ رہے کہ استثناء کے لیے بھی موصول ہونا چاہیے، إذا كان موصولا به كما ذكرنا من قبل، سے پہلے بتایا متصلا ہونا چاہیے، منفصلا رجوع ہے وہ صحیح نہیں. وإذا ثبت هذا، جب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قاعدہ ہے مثلا، تو فی الفصل الاول المستثنى منه سنتان، فصل اول میں جو مستثنی منہ ہے 2 ہے نا، فیقان 2 واقع ہو جائے گا. فی الثانی واحدہ، اور دوسری صورت میں کیا ہے 1 ہے، تو فیق واحد 1 واقع ہو جائے گا. ولو قال، اگر ایک دیکھے انت طالق ثلاثا ثلاثا الا ثلاثا، یک اور ثلاث 3 واقع ہو جائے گی، کیونکہ لأنه استثناء الکل من الکل، سب کو سب سے مستثنی کیا اور یہ استثناء صحیح نہیں ہے. فلا يصح الاستثناء، تو یہ استثناء درست نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.